لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه هل بسمي الحمد والصلاة اللہ وحدہ لا شریک ذات اقدس کے لیے پوری کائنات کا اکیلا خالق مالک مختار کل
حاجت روا اور مشکل کشا ہے، تمام تر کائنات کا نظام چلانے والا، رات اور دن کو لانے اور بٹھانے والا، رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے والا، تمام تر مخلوقات کی ضروریات کو ان کی جگہ پر پورا کرنے والا اکیلا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ انگن بے حد و حساب درود و سلام تاجدار انبیاء، امام الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت کروڑ رحمت نازل فرمائے، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین اکرام پر، اولیاء اللہ پر اور علماء حق پر، جنہوں نے دن رات ایک کر کے اپنے خون اور پسینے سے اس دین کی آبیانی کی اور ہم تک یہ دین پہنچا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے قرآن و سنت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مجھے اور آپ کو بلکہ تمام کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب کہ ان کے درمیان انہی میں سے رسول کو بنا کر بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اس کی آیات کو پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے لوگ، انسانیت، معاشرے، ملکوں کے ملک کھلی گمراہی میں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اور تاریخ اسلام میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری انسانیت کے لیے، بلکہ تمام جہان والوں کے لیے ایک بہت بڑا احسان کیا کہ نبی کائنات رحمت للعالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ آپ کی بعثت سے پہلے، آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، انسانیت کا حال کیا تھا، قرآن مجید اس پر شاہد ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس سے پہلے، اللہ کے نبی سے آنے سے پہلے، لوگ بہت بڑی واضح گمراہی کے اندر تھے، اور وہ گمراہی کیسی تھی؟ مورخین نے تاریخ کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، جب اللہ کے نبی کی سیرت کو شروع کیا، اس وقت عرب معاشرے کے حالات کو بیان کیا،
اور خاص طور پر عرب کے باشندگان کے حالات کیسے تھے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی کیفیت کو بیان فرمایا کہ پوری انسانیت، خاص طور پر عرب کے لوگ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، وہ لوگ کائنات کی ہر بیماری، ہر برائی، ہر غلاظت سے سرشار تھے۔ وہ شرک کی دلدل ہو، وہ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی دلدل ہو، فحاشی، عیاشی، بریانی کے بازار گرم کیے جا رہے ہوں، ہر قسم کی، حتیٰ کہ ہر قسم کی بیماری ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ انعام کے اندر ان کی تھوڑی سی تصویر کشی ہمیں سمجھائی ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ کہ وہ عرب کے لوگ شرک کی غلاظت میں اس طرح غرق ہو چکے تھے کہ رب فرماتا ہے کہ جب وہ شرک کرنے کے لیے اپنے مال مویشیوں میں سے، اپنے جانوروں میں سے غیر اللہ کے لیے کوئی حصہ مختص کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے، یہ جو ہم نے بت بنائے ہیں، یہ جو ہم نے اللہ کے علاوہ اللہ کے نزدیک کرنے والے بزرگ بنائے ہوئے ہیں، یہ حصہ ان کا ہے۔ اور پھر ان کی بے وقوفی کی انتہا دیکھیے، جو حصے اپنی عقل سے خود مختص کیے ہیں، کہا کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شرکاء کا حصہ ہے، لیکن ہمارے شرکاء کا مخصوص کیا ہوا حصہ اللہ کے کھاتے میں نہیں جا سکتا۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو ہم نے اللہ کے لیے حصہ مقرر کیا ہے، اگر ضرورت پڑی تو اس کو بھی اٹھا کر شرکاء کے نام کے ساتھ ہم مختص کر سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کا حصہ، جو شرکاء کا حصہ ہم نے مختص کیا ہے، اس کو کسی صورت بھی اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے خرچ نہیں کریں گے۔ جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا جاتا کہ اب اس کی سواری کوئی نہیں کرے گا، یہ ہمارے آستانوں کے لیے مختص ہو چکے ہیں۔ اور دوسری طرف عرب کی معاشرتی زندگی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے، اما جی عائشہ فرماتی ہیں کہ عرب معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ اس معاشرے میں ایک طبقہ ایسا تھا جس کو اشراف کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ اپنی عورتوں کے نکاح اسی طرح کرتے تھے جس طرح اسلام نے آ کر ہمیں بتلایا ہے کہ اپنی بیٹی کا بہن کا رشتہ اس کے ورثاء طے کر دیتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ایسے گھرانے موجود تھے کہ جہاں پر علامت لگائی جاتی تھی، رنگ کا جھنڈا لگا دیا جاتا تھا گھر کے اوپر کہ اس گھر میں فحاشی، عیاشی کے تمام تر سامان موجود ہیں، اس گھر کے اندر جوان عورتیں موجود ہیں، پورے عرب میں سے جو چاہے یہاں پر آ کر اپنی فحاشی
کا کام سر انجام دے سکتا ہے. ایک وقت میں 10 آدمی مختص تھے ایک عورت کے لیے، اور جب بچہ پیدا ہوتا، جس عورت کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا، وہ عورت ان 10 آدمیوں کو بلاتی کہ آؤ اور اس بچے کا فیصلہ کیا جائے. وہ عورت جس کے نام پر چاہتی وہ اس کو لگا دیتی کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ اس کو قبول کرتا اور اس کو اپنا بیٹا بنا لیتا. تیسری قسم، ایک شادی شدہ جوڑا ہے لیکن اس عورت کا خاوند جو ہے وہ اتنا خوبصورت بھی نہیں ہے، اتنا بہادر بھی نہیں ہے. وہ شوہر اپنی بیوی کو خود کہتا ہے کہ جاؤ فلاں ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں وہ گڑیل جوان، وہ بہادر انسان وہ موجود ہے، جاؤ اس سے زنا کرو، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں اور ہمیں ایک بہادر بچے کی ضرورت ہے. یعنی خاوند اپنی بیوی کو خود بغیرتی کے راستے پر چلاتا ہے. یہ وہ حالت تھی عرب معاشرے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آنے سے پہلے قتل و غارت، ظلم و زیادتی، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، بچیوں کے حقوق کو سلب کر دینا، حتیٰ کہ اگر کوئی انسان فوت ہوا ہے اس کی وراثت میں سے اس کی جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے تو پھر اس عورت کو بھی ساتھ میں تقسیم کر لیا جاتا ہے. جو انسان فوت ہوا ہے اس کی جائیداد کو تقسیم کیا جا رہا ہے. سوتیلی ماں کے ساتھ اس کا بیٹا نکاح کر لیا کرتا تھا. 2 بہنوں اکٹھیوں کو ایک نکاح میں عقد میں رکھ لیا جاتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے میں پیش کر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. لوگوں سن لو اس بات کو، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے ایمان والوں پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے ایک رسول کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ان کی ذمہ داری، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، رب کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کیا جاتا ہے. یہ آیت پر اگر ہم ذرا تھوڑا سا اور غور کریں تو یہ آیت ہمیں یہ بھی سمجھاتی ہے کہ اگر آپ نے قرآن و سنت کی تعلیم کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کی تعلیم کو سیکھنا ہے، تو سب سے پہلے اپنا تزکیہ نفس کرنا پڑے گا، اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہتا ہے تو پورا انسان صحیح اور درست رہتا ہے. اگر وہ اس کے جسم کا ٹکڑا خراب ہو گیا، پورے کا پورا انسان خراب ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا الا وہی القلب، خبردار ہو جاؤ وہ انسان کا دل ہے. یہ دل جب تک ہم اپنے یہ دل صاف نہیں کریں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو رب کے پاس قلب سلیم سلامت دل لے کر آتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی سب سے پہلے تزکیہ نفس کیا ہے، ان کا، ان کی روح کو پاک کیا ہے. اس روح کو جو بٹی ہوئی روح تھی
جو کبھی سکون حاصل کرنے کے لیے کبھی کسی آستانے پر سر جھکاتا ہے، جو اپنی روح کی تسکین کے لیے جانوروں کی نظر و نیاز کو غیر اللہ کے لیے مختص کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ میری روح کو اس سے سکون ملتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو بتلایا کہ لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لوگوں اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، تمہارے تمام تر بگڑے کاموں کو بنانے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی اسی میں ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص، کوئی انسان اس وقت تک ایمان کے ذائقے کو نہیں حاصل کر سکتا، ایمان کی مٹھاس کو حاصل نہیں کر سکتا، جب تک وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو اس طرح ناپسند نہ کرے کہ جس طرح وہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے، اس کو جلا دیا جائے، جس طرح ایک انسان اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ کوئی اس کو قتل نہ کرے، کوئی اس کے جسم کے ٹکڑے نہ کرے، کوئی اس کو زندہ آگ میں نہ جلا دے، جس طرح اس بات کو ناپسند کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد شرک کے اندر دوبارہ لوٹ جانا، غیر اللہ کو اپنا حاجت روا سمجھ لینا، اسی طرح ناپسند کرے جس طرح وہ اپنے آپ کو آگ میں گرنے سے یا اپنے آپ کو قتل ہونے سے محفوظ رکھتا ہے، تب جا کر وہ ایمان کی حلاوت کو، مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس معاشرے کے افراد کو رب کے ساتھ جوڑا ہے، اس معاشرے کے انسانوں کو رب کی توحید سمجھائی ہے، اور پھر اس معاشرے کی اصلاح کیسے کی؟ وہ معاشرہ جو فحاشی اور عیاشی کی، زناکاریوں کی دلدل میں پھنس چکا تھا، جس کی مثالیں میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اصحاب ساتھ بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا، کہا اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے کہ میں زنا کر لوں۔ صحابہ اکرام اس انسان کے سوال کو سن کر غصے میں آتے ہیں کہ یہ انسان کیسا سوال کر رہا ہے، اور وہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ۔ لیکن قربان جائیے رحمت للعالمین پر، جو جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بعثت انا معلما، میں ایک استاد بھی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس انسان کو اپنے پاس اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور کہا کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ یہی زنا والا معاملہ کوئی تیری بہن سے کرے؟ کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری پھوپھی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے؟ کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری والدہ کے ساتھ یہ عمل دہرایا جائے؟ وہ سارے غیرت کے، عزت کے رشتے اس کو گنوائے، اس کو سمجھایا۔ مقصد کیا تھا کہ اللہ کے بندے جس کے ساتھ تو ارادہ زنا رکھتا ہے وہ بھی کسی کی عزت ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی اس شخص کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی، اے اللہ اس نوجوان کے سینے
صحابی رسول کا بیان ہے، کہا کہ جب میں اس مجلس میں آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے مجھے گناہوں میں سے سب سے پیارا لذت ترین والا گناہ زنا کا لگتا تھا۔ اب جب اللہ کے نبی کی مجلس سے اٹھ کر جا رہا ہوں تو کائنات میں سب سے زیادہ نفرت بھی مجھے اسی گناہ کے ساتھ۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو آیات پڑھائی ہیں، ان تک پڑھ کر ان کو سنائی ہے، اللہ کا پیغام سنایا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و حکمت کے اصول ان کو سکھائے، دعوت کا میدان ان کو دیا، پھر اللہ کا پیغام ان کو سنایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لوگوں کو بلائیے اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے، ان کو دعوت دیجیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، پیارے بول کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ ایک انسان جو رب کے دین کو لے کر کھڑا ہوتا ہے، یہ قرآن ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے کردار کو صاف کرو، سب سے پہلے اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنی زبان کو نرم کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلایا کہ لن فضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر۔ اے اللہ کے نبی، لو كنت غلیظ القلب، اگر آپ کا سینہ تنگ ہوتا، آپ اچھے اخلاق کے مالک نہ ہوتے، لن فضوا من حولک، یہ آپ کے اصحاب آپ سے منتشر ہو جاتے، دور بھاگ جاتے۔ فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر، اے اللہ کے نبی ان سے درگزر کیجیے، اے اللہ کے نبی ان کو سمجھائیے، ان سے درگزر کیجیے، واستغفر لهم، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کیجیے، وشاورهم فی الامر، کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس سے مشاورت کیجیے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشاورت کرنے کے بعد کسی کام کا عزم کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے، پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اس کو کام کو شروع کریے، اللہ رب العزت اس میں برکتیں ڈالے گا۔ تو یہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کی ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی طرف سے ملی کہ لوگوں، مجھے اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، اور جب اس دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ گے، اس دین اسلام کو اپنے اوپر نافذ کر لو گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ ہے دین اسلام، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے، اس کائنات کے لیے باعث رحمت بن کر آئے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کا علم، کتاب و حکمت کی تعلیم اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب کو سکھائی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ بڑی گمراہی کے اندر تھے، اس سے پہلے بڑی دور کی گمراہی میں تھے۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ اس کی آمد ہو چکی ہے، شروع ہو چکا ہے۔ یہ ہمیں کیا سمجھاتا ہے کہ کائنات، معاشرے، ملکوں کے ملک جو پہلے گمراہی کی دلدل میں تھے، بے حیائی، عیاشی اور زناکاریوں کی دلدل میں پھنس چکے تھے، ہر قسم کی شرک کی غلاظت، ہر قسم کے گناہ کی غلاظت ان کے اندر موجود تھی۔ تو پھر ایسے
کی ضرورت تھی اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے جن کا رہبر کوئی نہیں تھا. ہر قبیلے والا اپنی منمانی کرتا ہے، ہر سردار اس کی اپنی اصول و ضوابط ہیں، ہر انسان اپنی اپنی ڈگر پہ چلا ہے، ہر انسان کسی کے اوپر جس کو چاہتا ہے، جس کو اللہ نے بہادری دی ہے، طاقت دی ہے، عہدہ دیا ہے، وہ کمزور کو دباتا چلا جاتا ہے، عورتوں کو لونڈیاں بناتا چلا جاتا ہے، ان کے حقوق کو سلب کرتا ہے. تو اس معاشرے کے لیے پھر ایک رسول کی ضرورت تھی. کیسے رسول کی؟ جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. بیت اللہ کو بنا رہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ میں مزدوری کر رہے بیت اللہ کے لیے، اور بیت اللہ کو کھڑا کرتے چلے جاتے ہیں، ساتھ میں دعائیں کرتے جاتے ہیں. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اے اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بھی سکھا دے. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. حضرت ابراہیم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ اس بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے ایک رسول بھی ہونا چاہیے جو انہی میں سے ہو. یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے اوپر تیری آیات کو پڑھ کر سنائے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے کہ اے اللہ اس بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے ایک رسول کو بھیج دے جو انہی میں سے ہو، ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، ان کا تزکیہ نفس کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی دعا کا نتیجہ ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ میں کی تھی. تو مسلمانوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اتنے بڑے عظیم نبی دیے ہیں، کائنات کے سردار اور امام دیے ہیں. آج ان کے خوش ہونے کا طریقہ یہ ہے، ان کی خوشی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اٹھائیں. یہ نہیں کہ بازاروں میں جھنڈیاں لگا کر جلسے جلوسوں کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر دیا جائے، کیونکہ یہ دین اسلام ہی ہے جس نے کائنات کی تمام تر جہالتوں کو دور کیا، کائنات کے تمام تر غلط اصول اور عقائد کو ختم کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی تربیت کر کے ایک ایسی جماعت کھڑی کر دی صحابہ کرام کی، جن کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ وہ نبی کی جماعت ہے، یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کی ہوئی تربیت شدہ جماعت ہے جس کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے، اور ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی. تو یہی تقوی، یہی پرہیزگاری، یہی دلوں کو صاف کرنا، آج ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے. صرف ایک حدیث کو بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا فی الجنہ، یہ جنتی ہے. اور دوسرے صحابی جنہوں نے اس بشارت کو سنا، وہ بھی اس صحابی کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ آج سارا دن ساری رات میں اس صحابی کے ساتھ رہوں گا، دیکھوں گا کہ یہ کون سے عمل کرتے ہیں جس کی بنا پر اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے. پورا دن اس صحابی کے ساتھ رہتے ہیں، ہر وہ عمل اس کا نوٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور دل میں خیال کرتے ہیں یہ عمل تو میں بھی کرتا ہوں. حتیٰ کہ رات
تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ عمل تو میں بھی کرتا ہوں. صبح ہوئی فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو صحابی رسول نے پوچھ لیا اللہ کے بندے کل سے لے کر رات تک تو میرے ساتھ رہا ہے اور کوئی بات بھی مجھے نہیں بتلائی, اب تم جانے لگے ہو, بتاؤ تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے یہ حدیث سنی تھی ہوا فی الجنہ کہ تم جنتی ہو. میں دیکھنے آیا تھا کہ کون سا عمل تم کرتے ہو جس کی بنا پر اللہ کے نبی تمہیں جنتی کہہ رہے ہیں. یہ صحابہ کرام کے اندر جنت کی طرف تھی, آخرت کی لگن تھی. کہا کہ اے اللہ کے بندے سن لو, مجھے تو اور کوئی عمل نظر نہیں آتا لیکن ایک عمل ہے شاید وہی اللہ کو پسند ہو. کہا کہ وہ کیا عمل ہے؟ کہا کہ جب میں رات بستر پر لیٹتا ہوں اپنے دل کو صاف کر لیتا ہوں کہ اللہ جس کے ساتھ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے میں اس کے لیے تجھ سے معافی مانگتا ہوں, اور جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں تیری رضا کے لیے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہوں. یعنی اپنے دل کو صاف کر کے پاک کر کے حسد کینے بغض اور لڑائی جھگڑے سے پاک کر کے سوتا ہوں. شاید یہی عمل ہے جو اللہ کو پسند ہو. اور اللہ رب العزت نے بھی بشارت دی ہے الا من اتى الله بقلب سلیم, جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا اس کے لیے جنت میں جو چاہے گا وہ اس کو ملتا رہے گا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جس نے خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اس کا ٹھکانہ جنت ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو آج کے اس خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ کائنات گمراہی کی دلدل میں تھی, ظلم و زیادتی کے دلدل میں پھنس چکی تھی. ہر قسم کی برائی اسلام آنے سے پہلے اس معاشرے کے اندر موجود تھی, اس دنیا کے اندر موجود تھی, لیکن اس برائی کو, اس معاشرے کو صاف کس کے ذریعے کیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا. یہ کائنات کے اوپر سب سے بڑا احسان اللہ سبحانہ و تعالی کا ہے, اور پھر اللہ کے نبی نے لوگوں کی تربیت کی ہے, ان کو دین اسلام سکھایا ہے, تب اس معاشرے سے یہ ساری بیماریاں ختم ہوئی ہیں. اور وہی افراد, وہی لوگ جو کائنات کے اندر ظالم ترین انسان تھے, جب ان کی تربیت ہوئی, جب ان کو دین اسلام سکھایا گیا تو انہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے سرٹیفکیٹ دیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ راضی ہے, وہ اپنے رب سے وہ بھی راضی ہیں, یہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھنے کی ضرورت ہے, قرآن و حدیث کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تبھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے آنے کے اندر جو مقصد تھا اس مقصد کو پورا کر سکیں گے, اور یہ دین اسلام پوری انسانیت کے لیے, پوری کائنات کے لیے ایک امن کا گہوارہ ہوگا. اللہ